بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن نقول ان الفاء خاص وضع لمعنى مخصوص وهو التعقيب وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء فينبغي ان يقع بعد الخلع وهو ايضا طلاق غاية وانه يلزم ان تكون الطلاقات اربعة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آئی اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں خلا طلاق نہیں ہے، فسخ نکاح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَا، اس کا تعلق ہے وہ دو طلاقوں کے ساتھ. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خلا کو ذکر کیا جملہ متعارضہ کے طور پر. ونحن نقول سے ہماری دلیل، موقف تو ہمارا پہلے آ گیا کہ ہمارے نزدیک خلا کیا ہے؟ طلاق ہے. ہمارا موقف تو پہلے آ گیا. ہماری اب کیا پڑھنے ہم؟ دلیل کہ فَإِن طَلَّقَا میں کیا ہے؟ فا خاصن وُضِعَ لِمَعنًى مخصوص، ایسا خاص لفظ ہے جس کو وضع کیا خاص معنی کے لیے. خاص معنی کیا ہے؟ التعقیب، کہ بعد والا بعد میں ہے، پہلے والا آگے جا رہا ہوں. وَقَدْ عُقِّبَ هَذَا الطَّلَاقُ، یہ فَإِن طَلَّقَا والی طلاق تیسری، اس کو پیچھے لایا گیا بالافتداء، بدلہ دینے کے، پیسے دینے کے. پیسے کون دیتی ہے؟ عورت. کس کو؟ بندے کو. تو کہتی ہے میری جان چھوڑ. تو فَإِن طَلَّقَا یہ پیچھے لائی گئی طلاق بالافتداء، وہ بدلہ دینے کے، پیسے دینے کے. اب سننا، فَيَنبَغِي، مناسب یہ ہے کہ خلا کے بعد یہ فَإِن طَلَّقَا واقع، کیونکہ فا جو آئی ہے، فا کہتی ہے میرا ماں قبل پہلے ہے، یعنی میرا ماں بعد بعد میں ہے، پہلے والا پہلے. تو اب مناسب یہ ہے کہ یہ جو طلاق ہے یہ کس کے بعد آئے؟ خلا کے بعد. تو خلا کے بعد طلاق یہ کب ہوگی؟ جب خلا طلاق ہوگا. جب خلا، اگر خلا ہی نکاح کے لیے فسخ ہے تو پھر بعد میں طلاق کا دی. فا کہہ رہی ہے خلا بھی طلاق ہو تو تاں فَإِن، فا تے عمل ہوندا ہے، فا پہ عمل تب ہے جب خلا بھی کیا ہو. اور ان طلاق یہ طلاق ہی ہے. اگر خلا ہی فسخ نکاح ہے تو فَإِن طَلَّقَا پھر طلاق کہہ دی. بھئی فا کہہ رہی ہے کہ جو میرا ماں بعد ہے وہ بعد میں ہو، جو پہلے ہے وہ پہلے ہو. اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ خلے کا. تو خلے کے بعد فَإِن طَلَّقَا تب ہے جب خلا کیا ہو. اگر خلا فسخ نکاح ہے تو فَإِن طَلَّقَا فا پہ عمل نہیں ہوتا، یہ تیسری طلاق وہاں بن، یعنی پھر یہ خلا کے بعد نہیں آتی. کب؟ جب خلا کیا ہو جائے؟ فسخ نکاح. ترجمہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم کہتے ہیں کہ بے شک فا ایسا خاص ہے جس کو وضع کیا گیا معنی مخصوص کے لیے، اور وہ معنی مخصوص تعقیب ہے، اور تحقیق اس طلاق کو پیچھے لایا گیا ابتداء کے. پس مناسب یہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو خلا کے بعد، اور وہ خلا بھی طلاق ہو. غایت وَأَنَّهُ يَلْزَمُ أَن تَكُونَ الطَّلَاقَاتُ أَرْبَعَةً اثْنَتَانِ فِي قَوْلِ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وَالثَّالِثَةُ الْخُلُوُ وَالرَّابِعَةُ هِيَ هَذِهِ وَلَا. جتنی عبارت پڑھی نا بھائی اتنا بیان کر دو تاکہ نہ آپ تھکے نہ میں تھکوں. غایت، یہ جو ہم نے بیان کیا کہ فَإِن طَلَّقَا کس کے بعد ہے؟ خلا کے بعد. اور یہ خلے کے بعد تیسری طلاق یہ کب ہوگی؟ جب خلا طلاق ہوگا. اگر خلا ہی فسخ ہے تو بعد میں طلاق کا دی، فسخ میں نکاح ختم ہو گیا، اب طلاق کا دی. غایت، یہ جو ہم نے بیان کیا اس کی غایت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ طلاقیں ہو جائیں 4. کتنی ہو جائیں؟ 4. اثنتان فی قولی تعالیٰ طلاق مرتان، 2 اللہ کے اس فرمان میں کہ طلاقیں کتنی ہیں؟ 2. اس میں 2 آ گئی. والثالثۃ الخلو، تیسری کون ہو جائے؟ والرابعۃ ہی، اور چوتھی فَإِن طَلَّقَا. وَلَٰكِنَّهُ، یہ بعد میں پڑھاتا ہوں. ابھی اتنا میں نے پڑھایا کہ طلاقیں زیادہ زیادہ کتنی ہو رہی ہیں، آگے ہم بعد میں پڑھتے ہیں. چلو جی ترجمہ کرو. اس بیان کی غایت کے بے شک لازم آئے گا کہ طلاقیں 4 اور 2 اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی الطلاق مرتان میں، اور تیسری خلا ہے، اور چوتھی یہ یعنی وَلَٰكِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الْخُلَّ لَيْسَ طَلَاقًا مُسْتَقِلًّا عَلَىٰ حِدَةٍ بل مندرج فِي طَلِقَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ طَلَاقٌ مَرَّتَانِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَجْعِيَّتَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أَوْ كَانَتْ فِي زِمَنِ الْخُلِّ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ بَائِنَةً فَإِن طَلَّقَ بَعْضَ الْمَرَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيمَا قَبْلُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. الآية. یہ جو ہم نے پڑھا، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہماری دلیل ہے، اس سے زیادہ کیا لازم آتا ہے؟ طلاقیں 2 طلاق میں، 1 خلا اور چوتھی یہ.
ولاکنہ، لیکن اس طلاق 4 ہونے میں کوئی حرج ہے؟ جو قرآن سے سمجھ آ رہا ہے کہ طلاقیں کتنی ہیں؟ اس میں کیوں؟ خلا مستقل طور پر علیحدہ طلاق نہیں ہے وہ قرآن میں. یہ مطلب نہیں کہ خارج میں طلاق ہے، لیکن یہ سبق پڑھنے سے پہلے یاد رکھنا خلا ایک طلاق ہوتی ہے اور بائنہ ہوتی ہے. یہ جو عدالتوں میں ہے یہ پہلے نمبر پہ خلا ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے بڑا علماء نے بیان کیا ہوا ہے. عدالتوں کے ذریعے جو ہو رہا ہے نا یہ خلا نہیں ہے. بھئی سمجھ آ رہی؟ اچھا بہرحال الگ مسئلہ باب پورا قدوری کے اندر ہدایہ کے اندر باب ہے، باب الخلع. خلا ایک طلاق ہوتی ہے اور کون سی؟ کن کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک. اچھا ہم نے کہا کہ زیادہ لازم ہے کہ قرآن سے کیا سمجھ آ رہا ہے طلاقیں کتنی ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ خلا مستقل طور پر علیحدہ طلاق ہی نہیں قرآن میں جو ذکر ہے، بلکہ یہ 2 طلاقوں کے ضمن میں ہے. کیا مطلب؟ سننا، اللہ نے پیچھے طلاقیں 2 ہی بیان کی ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا سے پہلے کتنی طلاقیں ہیں؟ ہاں اس کی صورتیں 2 ہیں. طلاقیں پیچھے 2 ہیں، صورتیں اس کی 2 ہیں. نمبر 1 2 طلاقیں ہو جائیں رجع سری 2 طلاقیں، یا ایک طلاق دی اور خلا کیا تو کتنی طلاقیں؟ 2 ہی ہوئی. طلاقیں کتنی بنی؟ ایک ہے 2 طلاقیں دی، ایک ہے یا طلاق ایک دی اور کیا کیا تو طلاقیں تو 2 ہی بڑی. فَإِن طَلَّقَ یہ تیسری طلاق ہے. یعنی اس کو یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے طلاقیں 2 ہی ذکر کی ہیں. اس کی صورت یا یہ ہے کہ 2 طلاقیں ہیں یا وہ 2 طلاقیں خلا کے ضمن میں ہیں. اس سے غلطی ہوتی ہے کہ 2 طلاقیں خلا کے ضمن، خلا مطلب ایک طلاق ہوتی، اس سے جو ہے نا وہ غلطی پڑتی ہے. خلا تو ایک ہوتی ہے تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ خلا میں 2. خلا میں 2 کا مطلب ہے ایک طلاق دی. ہاں جب خلا کیا تو عورت کیا ہو جائے گی؟ بائنہ. اب طلاقیں پیچھے کتنی ہوئی؟ 2 ہی ہوئی. وہ چاہے 2 طلاقیں الگ دی یا ایک طلاق دی اور کیا کیا تو خلا کے ضمن میں 2 ہو گئی. ویسے 2 اینو یا نہ کہ 2 طلاق سری یا خلا کے ضمن میں 2، ایک خلا ایک طلاق اور ایک خلا. اس کے بعد تیسری طلاق دی. کیا کیا تو پہلے کتنی ہوئی؟ 2 ہی ہوئی. وہ 2 الگ یا ایک طلاق اور ایک خلا. اب تیسری دے دی تو اب کیا اللہ فرماتا ہے فلا تحل لہ، عورت مرد کے لیے حلال نہیں حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اگلے بندے سے کیا کرے؟ نکاح کرے. ترجمہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن 4 طلاقوں کا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بے شک خلا وہ مستقل طور پر طلاق نہیں ہے، علیحدہ طور پر علیحدہ طلاق نہیں ہے، بلکہ خلا 2 طلاقوں کے ضمن میں. جی خلا ہو کے بھی 2 ہی نہیں آنے. جی بھئی خلا مان کے بھی طلاقیں جی 2 ہی ہیں. جی گویا کہ کہا گیا کہ طلاقیں 2 ہیں، طلاق مرتان. جی طلاقیں 2 ہیں. جی برابر ہے کہ وہ دونوں رجی ہوں، پس اس وقت امساک بھی معروف اور تسریم بإحسان واجب ہوگا، یا وہ دونوں جی ضمن میں ہوں. جی گویا قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ طلاقیں 2 ہی ہیں. 2 ہی ہیں. جی پہلے جی فَإِن طَلَّقَهَا سے پہلے جی وہ یہ فرمایا کہ طلاقیں 2 اب وہ 2 کی 2 صورتیں ہیں. جی وہ دونوں رجی ہوں، رجی ہو کے بعد چاہے روک لو جی چاہے چھوڑ دو، جی یا وہ دونوں جی خلا کے ضمن میں ہوں. جی کیسے ایک طلاق. جی جی بھائی یہ گل سمجھ رہا ہے کہ ایکچوئل سوال پیدا ذہن میں خرابی آتی یہ مطلب سوال اٹھتا ہے جی یہ کیا ہو رہا ہے خلا بے 2 جی کیسے ہو رہا ہے؟ جی پھر کرتا میں جی فقط نوزی جی گویا کہ کہا گیا کہ طلاق مرتان کے طلاقیں 2 برابر ہیں کہ وہ دونوں طلاقیں رجی ہوں، پس اس وقت امساک بھی معروف اور تسریم بإحسان واجب ہوگا، یا وہ دونوں طلاقیں خلا کے ضمن میں ہوں، پس اس وقت خلا کے ذمہ میں ایک طلاق ہو جائے گی. جی جی اس وقت عورت بائنہ ہو جائے گی. پھر اگر شوہر نے عورت کو طلاق دی مذکورہ 2 کے بعد جی جو ذکر پہلے گئی چاہے وہ والی ہے جی چاہے وہ خلا والی ہے. جی پس عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کے علاوہ کسی سے نکاح کرے کہ وہ عورت کسی اور ایسے زوج سے شادی کرے جو اس کے علاوہ ہو. جی اس کو دے عثمان خان کو. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا التقرير اندفع ما قيل انه يلزم ان يكون طلاق الذي بعد الخلع فقط حكم عدم الحل الذي ليس كذلك، وانه يلزم الا يكون الخلع الا بعد المرتين عملا بقوله تعالى فان خفتم. بھائی جان یہ جو ہم نے بیان کیا اس سے 2 سوال اٹھ گئے. کیا کہا؟ 2 سوال. ایک سوال وہ کہ جو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ فائن طلاق میں فا ہی ہے، فا تاکیب کے لیے آتی ہے،
اب تیسری طلاق لازم ہے کہ خلا کے بعد ہی ہو، آپ نے سنا ہی نہیں، کس کے بعد ہو؟ اور فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، جو تیسری طلاق کا حکم ہے کہ عورت مرد کے لیے حلال ہے جب تک اگلے کے پاس جاتی نہیں، یہ صرف اس طلاق کا حکم ہے جو خلا کے بعد، ایسے لگ رہا ہے یہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے، یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا تب بھی ہوگا جب پہلے دو طلاقیں ہوگی، خلا کیونکہ وہاں خلے کے اندر بھی فا آئی ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، جب خلے کا ذکر کیا نا اللہ نے وہاں بھی فا آئی، فَإِنْ خِفْتُمْ کیا، اور فا آئی ہے، اس سے پہلے دو طلاقیں، لگ رہا ہے کہ خلا کب ہوگا؟ اچھا فَإِنْ طَلَّقَ میں بھی فا آئی ہے، لگ رہا ہے تیسری طلاق جس کا حکم ہے کہ عورت حلال نہیں، یہ اس طلاق کا حکم ہے جو خلے کے بعد ہے، لیکن جو ہم نے بیان کیا، جو ہم نے اس سے یہ دونوں سوال اٹھ گئے کہ جو خلا ہے وہ الگ طلاق ہی نہیں ہے، کیا بھئی وہ الگ طلاق، وہ دو طلاقوں کے اندر داخل ہے، لہذا فَإِنْ طَلَّقَ جو ہے اس کا مطلب ہے دو کے بعد، کیا یہ نہیں جو خلے کے بعد ہے، یہ نہیں کہنا جو یہ جو اس کا آگے حکم ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ اس طلاق کا حکم ہے جو دو کے بعد، چاہے وہ دو سری دی اس نے، چاہے وہ ایک خلا میں دی ایک الگ دی، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور فَإِنْ خِفْتُمْ سے جو سمجھ آ رہا تھا فا کہ خلے اس سے یہ لگ رہا ہے جیسے خلا کب ہوگا جب دو طلاقیں ہوں، ایسا کیونکہ وہ الگ طلاق نہیں ہے، قرآن میں جو ذکر ہے اللہ کے خلا کو طلاق ذکر نہیں کیا گیا، بھائی سمجھ آئی؟ دو ہیں چاہے وہ صریح ہیں چاہے ایک طلاق دی اور ایک خلا کیا، بھئی سمجھ آئی؟ یہ دونوں سوال اٹھ گئے۔ والا ہاد تقریری بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بیان پر ہم نے کیا جو کہ پیچھے طلاقیں دو ہی ہیں، جی پیچھے طلاقیں دو ہی ہیں، اٹھ گیا، اس بیان پر اٹھ کے وہ جو کہا گیا، آگے سوال لے دو، آگے دو کی نے سوال ہے، وہ اٹھ گئے، جی ہمارا پیچھے والا بیان لے، دو سوال اٹھ گئے، جی جی کیا کہا گیا کہ بے شک لازم آتا ہے کہ یہ کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد ہے، صرف خلے کے بعد، جی صرف خلا کے بعد ہے، اس کا حکم حلال نہ ہونا، نہ کہ طلاق کا جو سوال اٹھ گیا، جی اور یہ بھی جی اور یہ بھی لازم آتا ہے کہا گیا کہ یہ لازم آتا ہے، جی جی کیا کہا گیا کہ لازم آتا ہے کہ خلا نہیں مگر دو طلاقوں کے بعد، عمل کرتے لگا کہ فرمان یہ نہیں فَإِنْ خِفْتُمْ پر لگ رہا ہے کہ خلا کب ہوگا جب پہلے دو طلاقیں ہوں گی تو پھر ہوگی، یہ ہم نے اس لیے اٹھایا کہ ہم نے کہا خلا الگ طلاق ہے بھی نہیں، جی قرآن میں اس کو مستقل طور پر طلاق نہیں کہا گیا، جی بھائی سمجھ بھی آئی ہے جی کہ نہیں آئی؟ جی آگے کنے پڑھنی عبارت پڑھو دو اس کو جلانی جلدی، یہ تو میں عبارت پوچھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن يرد ان هذا كله انما يصح اذا كان التصريح بالاحسان اشاره الى ترك المراجعه كما حررت، واما اذا كان اشاره الى الطلاقه الثلاثه على ما روي ان النبي عليه السلام انه قال هو الطلاق الثالث فحينئذ يكون تعالى فان طلقها بيانا لذلك ولا تعلق له بمساله الخلع اصلا، فيكون المعنى ان بعد المرتين اما امساك بمعروف بالمراجعه او تصريح باحسان بالطلاقه الثالثه، فان آثر التصريح بالاحسان فإن آثر التصريح بالإحسان فإن آثر التصريح بالإحسان فطلقها ثالثا فلا تحل لهم من بعد الآيات، هذا خلاصة من بعد الآيات، هذا خلاصة الآيات، هذا خلاصة ما قال والبسط في التفسير الأحمد۔ سارے طالب علم ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے، کوئی عبارت سننے والا یہ نہ کہے کہ یہ عبارت کی تباہی پھیر رہا ہے طالب علم، اور استادوں نے غلطی نہیں نکالی، غلطی نکالنے کے لیے وقت چاہیے، اب غلطی آپ ہی نکل جائے گی جب ہم بیان کریں گے، شوق جس کو ہوتا ہے نا وہ استاد کے بیان سے بھی غلطی نکال لیتا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے تھے تو طالب علم لکھ رہے تھے، اور میں لکھ نہیں رہا تھا، میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، سمجھ آ گئی۔ بعد میں میری طالب علموں سے بحث ہو گئی، کہتے ہیں جی لکھنا صحیح ہے، میں کہتا ہوں پڑھنا صحیح ہے، بحث ہو گئی۔ اب جو میرے ساتھ بحث کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ ضمیر ہے متول کے اندر نا ایسے لکھا ہوا ہما لکھا ہوا، تو میں نے کہا بتا اس کا مرجع کون ہے؟ اب وہ جو میرے ساتھ لڑ رہا تھا وہ اس کا مرجع تلاش کرے، پیچھے اس کا مرجع تھا ہی نہیں کیونکہ وہ ضمیر ہی نہیں تھی، اور میں نے یہ
کیسے مجھے پتا چلا؟ ڈاکٹر صاحب کے پڑھانے سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ ضمیر نہیں ہے. تو میں نے پھر اس کو کہا تھا طالب علم کو، میں نے کہا جب ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے تھے نا تو لکھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا. تینوں سمجھ نہیں آئی؟ اگر شوق ہو نا، مطالعہ کیا ہو تک شوق رات، تو خالی پڑھانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ میری غلطی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ٹائم تھوڑا ہے ابھی، توجہ ہے جی سننا جی. ولاکن یاریدو، بھائی جان توجہ نہ سننا سبق. ولاکن یاریدو، لیکن سننا بھائی ادھر، یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہاذا کلہ، یہ سارا جو ہم نے کہ خلا طلاق ہے، خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے. اس کے علاوہ جو، اور یہ حکم صرف اس کا نہیں ہے جو خلا کے بعد طلاق ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ فین خلا تب بھی ہوگا جب پہلے. یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ سارے کا سارا یہ صحیح ہے اس وقت جب التصریح بالاحسان، التصریح ادھر سے ٹائم تھوڑا ہے، اشارتاً، وہ جو قرآن میں ہے نا الطلاق مرتان، آگے او تصریح، جب تصریح باحسان کا مطلب ہو رجوع چھوڑنا. کیا مطلب؟ ایک ہے نا معروف امساک یہ میں نے رجوع کرنا، تو تصریح بالاحسان مطلب رجوع چھوڑنا. کما حررت، جیسے میں نے لکھا، وہ نون والا کہہ رہا ہے جیسے میں نے لکھا. یہ سارا اس وقت ہے جب تصریح بالاحسان کا مطلب کیا ہو؟ رجوع چھوڑنا. سننا آگے سننا توجہ. یہ جو تم نے بیان کیا خلا طلاق ہے لہذا اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، رہا جب کان اشارتاً، ٹائم تھوڑا ٹائم، جب وہ تصریح، جب وہ اشارہ ہو الی الطلقۃ الثلاثہ، تیسری طلاق کی طرف. کیا مطلب؟ سن الطلاق مرتان، آگے کیا ہے؟ او تصریح، اگر تصریح دا معنی ہوئے تیسری طلاق، یہ دا اشارہ ہوئے. اچھا جی کتوں کٹیا جی، یہ کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. کیا؟ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور میں نے اللہ کو یہ کلام تو اللہ کا پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے 2 طلاقیں ہیں، حضور تیسری طلاق کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا تیسری طلاق امساکم بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا یہ تیسری ہے. التسریح باحسان کو سرکار نے کیا کہہ دیا؟ یہ سونے نہیں رہے کو سنیا جی. یہ جو تم نے سارا پیچھے بیان کیا خلا طلاق ہے، اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، یہ کب ہے؟ جب تصریح کا معنی رجوع نہ کرنا، تاکہ وہ عدت پوری کرے اور 2 طلاقوں پر گھر چلی جائے. اگر تصریح باحسان کا معنی کیا ہو؟ طلاق کون سی؟ تیسری، جیسے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے سرکار نے فرمایا یہ تیسری طلاق ہے. ہوں طلاقیں تو 3 پوری ہو گئی ہیں، تصریح ہونا تیسری. اب جو اللہ کا فرمان ہے فَإِن طَلَّقَا، اب یہ تیسری کا بیان ہے. کیا بھائی بولو؟ ہو گیا. اور اب اس کا خلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تے جو خلے نے بھی طلاق بناؤ یہ بھی 5 ہو جانیاں نے. بھائی سمجھ نہیں آئی؟ بھائی بولو، سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ پہلی بات سننا، یہ جو تصریح بالاحسان کو طلاق کہا گیا یہ قول مرجوح ہے. کیا؟ ہمارا جو بیان ہے وہ راجح قول پر ہے کہ تصریح کا معنی طلاق نہیں ہے، رجوع چھوڑنا ہے. تو ہم نے قول مرجوح کو نہیں لیا، راجح کو لیا. راجح یہ ہے کہ تصریح بالاحسان طلاق نہیں، رجوع نہ کرنا. امساکم بمعروف، رجوع، تصریح بالاحسان رجوع نہ کرنا. ہاں جو اس کو طلاق کہا گیا یہ قول مرجوح ہے. کون سا قول ہے؟ اسی ویسے بیان کر رہے ہیں. اگر یہ تصریح سے مراد تیسری طلاق لو، اگر فَإِن طَلَّقَا یہ تیسری کا بیان ہے، اور فَإِن طَلَّقَا مسئلہ خلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مسئلہ خلا کے ساتھ. اب معنی کیا ہوگا جب تیسری لے لینی تصریح سے؟ معنی یہ ہوگا 2 طلاقوں کے بعد الطلاق مرتان، یا امساکم بمعروف، اچھائی کے ساتھ روک رہے بالمراجع رجوع کر کے، او تصریح باحسان بالطلاقۃ الثالثہ، یا احسان کے ساتھ تصریح کی مطلب تیسری طلاق دے گا. فَإِنْ آثَرَ التَّصْرِيحَ، اگر اس نے تصریح بالاحسان کو ترجیح دی، تصریح بالاحسان کو، اور تیسری طلاق دے دی تو عورت حلال نہیں ہے.
بھائی کوئی سمجھ بھی آئی؟ فَإِن طَلَّقَهَا تیسری کا کیا بن جائے گا؟ بیان. اور درمیان میں خلے کا یا فَإِن طَلَّقَهَا دا خلے نہ کوئی تعلق نہیں. پھر تو آڈا موقف ثابت نہیں ہوتا. کون سا کہ خلا طلاق ہے لہذا اس کے بعد بھی طلاق، پھر اے ہمارا موقف ثابت ہے. لیکن میں نے پہلے کہہ دیا یہ قول مرجوح ہے. ہمارے جو مذہب ہے، ہماری جو دلیل ہے، اس کا جو بنیاد ہے وہ قول کون سا ہے؟ راجح. آگے کہتا ہے ہذا خلاصۃ ما قالوا، یہ علماء نے جو کہا اس کا خلاصہ ہے. والبسط فی التفسیر الاحمدی، اگر زیادہ باتیں دیکھنا چاہتا ہے وہ تفسیر احمدی میں ہے. کر لیں گے ترجمہ؟ چل. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لیکن وارد ہوتا ہے بیش جی کہ ہاذا کل سارا بیان جو پڑھا ہے جی خلا طلاق ہے، اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہے. اور لیکن وارد ہوتا ہے کہ بے شک یہ سارے کا سارا صحیح ہے کہ اس وقت جب تصریح بالاحسان اشارہ ہو رجوع چھوڑنے کی طرف، جس طرح کہ میں نے لکھا، اور رہا جب تصریح اشارہ ہو تین طلاق کی طرف، تیسری طلاق کی طرف، تیسری کی طلاق کی طرف جی اپنی طرف سے نہیں، تیسری طلاق کی بنا پر وہ جو ہم نے تصریح کو اشارہ بنانا کہ تیسری طلاق جی وہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے جی بنا کرتے ہوئے جی بھئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلا کرتے ہوئے اس پر جو نقل جی جو مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا وہ تصریح تیسری طلاق ہے. بس تیسری طلاق تصریح کو جدو یہ تیسری بن گئی تو پھر تھوڑا پیچھے والا موقف ثابت نہیں ہوگا جی. بس اس وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی فَإِن طَلَّقَهَا یہ بیان ہوگا جی، تیسری کا بیان ہوگا اور جی، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جی، کوئی تعلق نہیں ہوگا مسئلہ خلا کے ساتھ بالکل. پر اس وقت معنی یہ ہوگا کہ جی معنی ہوگا کہ دو طلاقوں کے بعد اما امساک بمعروف بالمراجع جی رجوع کر کے اچھائی کے ساتھ روکنا ہے، یا تصریح باحسان تیسری طلاق کے ساتھ، احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے تیسری طلاق کے تیسری طلاق کے ذریعے. جی. بس اگر اس نے تصریح بالاحسان کو ترجیح دی اور پھر اس نے تفصیل ہے جی ترجیح دے مطلب کہ تفصیلیہ کر پھر اس نے اس کو تیسری طلاق دی تو وہ بندے کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد. جی ہاذا یہ اس کا خلاصہ ہے جو علماء نے کہا اور جی تفسیر احمدی میں ہے.